بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ قبرستان میں قرآن کی تلاوت جائز ہے یا نہیں ہے؟ صحیح۔ تو قبرستان میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں ان کو جو بخشتے ہیں ایصال ثواب کرتے ہیں تو عام طور پر قرآن کی تلاوت کر کے ہی کرتے ہیں، تو بالکل جائز ہے۔ اور اس کو پڑھ کے تمام صاحب ایمان مردوں کو ایصال ثواب کیا جائے تو بڑا اچھا عمل ہے کہ آپ کو بھی ثواب ملے گا، ان سب کو بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ جو کہتے ہیں قبرستان میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے تو وہ بالکل غلط کہتے ہیں، پڑھنا چاہیے بالکل۔ چکوال سے بہن نے کہا کہ کمرے میں یعنی ان کے روم میں واش روم ہے اور اعتکاف یہ کرنا چاہتی ہیں، تو کیا مطلب کس طریقے سے کریں؟ تو اگر آپ کے روم میں ہی باتھ روم اور واش روم ہے اور وہیں پر ظاہر ہے کہ ضروریات ہیں اور اعتکاف بھی کرنا چاہتی ہیں تو بالکل کر سکتی ہیں۔ تھوڑا سا یہ ہے کہ روم اگر تھوڑا سا وسیع ہو تو یہ بھی کر سکتی ہیں کہ جہاں پر آپ کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے نا تو علیحدہ کرنے کے لیے چادر وغیرہ لگا لیں تاکہ کوئی اس طرح احساس نہ ہو کہ باتھ روم کھلا ہوا ہے۔ کوئی بعض اوقات ایسی طبیعت ہوتی ہے لوگوں کی کہ باتھ روم کھلا ہوا ہے تو کھانا نہیں کھاتے وہ، تو اس طرح اگر ہے طبیعت تو باتھ روم وغیرہ بند کر دیں اور ایک پردہ وغیرہ لگا دیں تو وہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ اچھا جی، ایک بہن نے کہا کہ اب نماز پڑھ لیے، اب یہ یاد نہیں کیسی پڑھی کیسی نہیں پڑھی، یہ شک اور وہم کے زمرے میں نہ آئے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ 10 بار ہاتھ دھوتے ہیں، 10 بار وضو کرتے ہیں، کیا ہوا مفتی صاحب وضو صحیح نہیں ہوا۔ تو یہ توہمات کی دنیا میں نہ جائیں، جب شک خدا نہ خاصہ ہو رہا ہے تو اس کو جھٹک دیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ نماز آپ کی ہو گئی۔ جب بھی اس طرح شک ہو تو شک کی طرف نہ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ یہ ایک جو ہے وہ بہن نے سوال پوچھا کہ 1 تولے سونا ہے اور قرض 1.5 لاکھ ہے، زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، حاجت اصلیہ سے زائد پر زکوٰۃ ہوتی ہے اور حاجت اصلیہ سے حاجت اصلیہ کے اندر قرض بھی شامل ہے، یعنی قرض کو بھی منہا کیا جاتا ہے۔ اگر ان کے پاس صرف 1.5 تولے سونا ہے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 1 تولہ یا 1.5 تولہ، اگر ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے پھر تو ان پہ زکوٰۃ ویسی ہی نہیں ہے، قرض نہ بھی ہوتی تو، کیونکہ جو ہے وہ سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے سونا ہے، جبکہ ان کے پاس نصاب پورا نہیں ہو رہا۔ یہ اس صورت میں جب کہ صرف سونا ہو اور کوئی چیز نہ ہو، اگر سونے کے ساتھ اور کوئی چیز ہوگی تو پھر زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن اگر اور کوئی چیز ہے اور یہ جو 1 لاکھ قرض بتا رہی ہیں اسے بہرحال منہا کیا جائے گا۔ قرض منہا کرنے کے بعد اگر نصاب کو مال پہنچتا ہو اور حاجت اصلیہ کو بھی منہا کریں گے قرض کے علاوہ بھی تو بھی نصاب بنتا ہو تو زکوٰۃ ہے، ادروائز زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ سو کر اٹھے تو اس وقت ناپاکی کی حالت میں تھے، اب سحری کا وقت کم تھا، تو آیا اسی ناپاکی کی حالت میں سحری کر کے روزہ شروع کیا جا سکتا ہے اور بعد میں دن میں نہا لیں؟ تو دیکھیں، اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہو جائے تو ناپاکی کی حالت میں سحری کی جا سکتی ہے، روزہ شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کر لینا چاہیے۔ اتنی تاخیر کرنا کہ پوری نماز کا وقت گزر جائے اور آپ نے غسل نہیں کیا تو یہ گناہ ہے، آپ نے گناہ کا کام کیا۔ بعد میں غسل دوبارہ لازم ہے ہی صحیح اور نماز کی قضا بھی لازم ہے، لیکن گناہ سے توبہ کرنا بھی ہوگی، تو ساری کر لیں ایسے ہی، لیکن فجر کی نماز کا وقت قضا ہونے سے پہلے غسل کر کے نماز ضرور پڑھیں۔ پھر ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ میرا دوست ہے جدہ میں رہتا ہے، ڈرائیونگ کرتا ہے، چونکہ اس کا کام ہی ہے تو بار بار سفر کی حالت میں رہتا ہے تو نماز جو ہے وہ قصر کرے گا یا نہیں؟ اور پھر ایک اور بھی کہا کہ ایک تو برابر اس کا اس طرح جانا اور ایک جو ہے وہ تقریباً 100 کلومیٹر سے زائد کا کوئی سفر ہے وہ کرتا ہے تو اس پہ قصر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، تقریباً 92 کلومیٹر، تقریباً کلومیٹر کے حساب سے 92 کلومیٹر اور میل کے حساب سے 57 میل اور کچھ فرلانگ، یہ جو مسافت شرعی مسافت کہلاتی ہے، اس میں اگر 15 دن سے کم کی نیت کے ساتھ جو بھی جائے گا تو قصر ہوگی۔ اور چونکہ یہ کرتی ڈرائیونگ ہے، یہ اگرچہ روز جائیں، روز قصر ہوگی، روز قصر کی نماز ہی پڑھیں گے۔ یہ تو 100 کلومیٹر تو بہت زیادہ ہے، اور ویسے بھی جس طرح کا یہ بتا رہے ہیں اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جدہ میں ان کی صرف رہائش ہے، جدہ ان کا وطن اصلی نہیں ہے، وطن اقامت ہے، اور وطن اقامت کے بارے میں تو ویسے ہی یہ حکم ہے کہ وطن اقامت بھی سفر سے باطل ہو جاتا ہے، وہ وطن نہیں رہتا، تو لہذا یہ جہاں بھی جائیں گے اس طرح تو یہ نماز قصر کی پڑھیں گے۔ سفر میں جہاں بھی جائیں گے نماز قصر کی ہوگی، صحیح، یعنی مسلسل قصر ہی پڑھتے رہیں گے، مسلسل قصر ہی پڑھتے رہیں گے۔ جی آپ سوال شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، اور ایک بہن نے بھی کہا کہ بیمار ہے تو یہ وظیفہ بتا دیں، تو دونوں کو آپ بتا دیں۔ صرف شوگر لیول بڑھانے کا وظیفہ فی الحال تو میرے علم میں نہیں ہے، اگر آپ کے علم میں تو یقیناً بتائیے گا۔ سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کر لیں۔ سورہ فاتحہ شریف ویسے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو جس کو بھی کسی تکلیف کے اندر کوئی عارضے کا مبتلا اور شفا نہ مل رہی ہے تو 7 مرتبہ کم سے کم سورہ فاتحہ شریف وہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اور پانی پہ دم کر کر اسے پی لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شفا مل جائے گی۔ پاگل کتا رکھوالے کو کاٹ دے
चलें ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कभी कभी तरावी में ये रोज़े में नियत करना भूल जाते हैं। असल में जो हम जबान से नियत करते हैं वो तो मुस्तहब है। असल नियत तो वो है जब हम सुबह सहरी में उठे, सहरी खाई, इरादा ही वही है कि क्यों उठे थे जी, रोज़ा रखना है। तो अगर उस वक्त पुख्ता इरादा था कि मैं इसीलिए सहरी कर रहा हूँ कि मैंने रोज़ा रखना है, तो ज़बान से अगर नियत ना भी की तो रोज़ा हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा जी, भाई ने कहा कि हाफिज़ साहब बहुत तेज़ पढ़ते हैं, समझ नहीं आता, तो क्या किया जाए? ऐसी क़िराअत करना ये तो दुरुस्त नहीं है जिसके अंदर अल्फाज ही समझ में ना आते हैं, ऐसी तो नमाज ही नहीं होती, बल्कि अगर माना फासिद हो तो नमाज ही फासिद हो जाती है। बिल्कुल तो ऐसी ये तो दुरुस्त नहीं इस तरीके से क़िराअत करना। ये हज़रत ने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन लोगों को भी शौक होता है ना कि फ़लाँ जगह तरावी जल्दी ख़त्म होती है, मुझे वहाँ पढ़नी है। हाँ, जल्द अब अल्हम्दुलिल्लाह आकर ना ये अवेयरनेस आ रही है, लोगों में शऊर बेदार हो रहा है, और वो मतलब ये कि वो समझते हैं कि भाई अब अच्छे तरीके से हमें सुननी चाहिए, वरना तो पीछे से आवाज़ ही आ रही या लमुन तालमुन। भाई आप सही कह रहे हो। मैं एक मरतबा एक 5 रोज़ा वाले के पास जाकर ना मैंने सुनी, मैं 15 मिनट सुनता रहा, सही। तो मुझे या लमुन तालमुन भी समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, हाँ, इतनी स्पीड थी। मुझे ऐसा समझा वो कह रहा है उठ जा बैठ जा, इस तरह समझ में आ रहा है। नहीं करें। अच्छा, यकीन अच्छा। करें। अच्छा अच्छा। तो ये कुरान का मजाक है, कुरान से इस्तेज़ा है। बिल्कुल सही। खुदा के वास्ते इसका बैकआउट करें कि जो जल्दी कुरान पढ़े उसके पीछे ना पढ़े, यानी इतनी जल्दी पढ़ना कि मखारिज तलफ़ुज़ का बेड़ा गर्क हो रहा हो, तो मैं समझता हूँ कि नहीं पढ़नी चाहिए। अच्छा, वैसे तहदीस से नेमत के लिए बताऊं कि हमारे हजरत साहब जो तरावी पढ़ाते हैं बिल्कुल अरब अंदाज में कुरान पढ़ते हैं, इंतहाई तरतील के साथ, और कमोबेश पढ़ने वाले बताते हैं कि 1.5 घंटा तकरीबन, सवा घंटा 1.5 घंटा इनके पीछे तरावी में लग जाता है, क्योंकि बहुत आराम आराम से कुरान पढ़ते हैं माशाअल्लाह। अच्छा, कुरान पाक अच्छा पढ़ा जाए तो सुनने वाले को भी मजा आता है। अच्छा, मतलब ये तबीयतें अच्छी हो तो वो फिर उनको उतना भारी नहीं लगता। इसके लिए जरूरी है तालिब इल्मी की दौर से ही आपकी प्रैक्टिस जो है वो तरतील में हुई भी हो, तो फिर आपके लब पर तरतील ही जारी रहती आपने गुलटे ना मारे हो। है। हाँ, सही बात है जी मुफ्ती साहब जी। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि पागल कुत्ते ने रखवाले को काट लिए तो क्या उसे मार सकते हैं? देखिए, पागल कुत्ते की बात नहीं है, जो भी चीज़ इंसान को अजियत दे या मारे तो उससे आप जो है ना ज़ाहिर के मार सकते हैं, उसमें कोई शरीक का बात नहीं है। हाँ, पागल कुत्ता एक ऐसी नौयत में आ जाता है कि वो जिसको काटे तो उसको इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं। कहते हैं किसी सही कुत्ते को काटे तो वही पागल हो जाता है। अच्छा। ऐसा भी मैंने सुना है। तो जाहिर है कि अब ये मूजी हो चुका है, और जिसको काटेगा नुकसान पहुंचाएगा तो बहरहाल इसको मार सकते हैं। ठीक है मुझे मजीद सवालात लेंगे इंशाल्लाह। वो एक हमारे अजीज़ हैं तो उनके बारे में वो बताया उनके घर की ख़वातीन ने कि वो जब वॉशरूम जाते हैं तो अंदर से ताली बजाने की आवाज़ आती है। लोगों ने कहा भाई ये तालियां इतनी देर तक आप बजाते रहते हैं बाथरूम में? बोला नहीं, मूजी जानवर है, मच्छर ढूंढ ढूंढ के मैं मार रहा होता हूँ। वक्फे के बाद इंशाल्लाह होगी आपसे मुलाकात।